بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ ہماری آج کی کلاس کا دوسرا حصہ ہے۔ حل الافعال سے ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو افعال مذکور تھے ان کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فعل کو ذکر کریں گے، پھر اس کی شش اقسام کو ذکر کریں گے، الاقسام الستہ یعنی شش اقسام۔ تیسرے نمبر پہ الاقسام السبعہ یعنی اس کی ہفت اقسام کو ذکر کریں گے۔ پھر باب ہوگا، مادہ یعنی حروف اصلیہ کو بیان کیا جائے گا۔ پھر التصریف یعنی اس کی گردان مذکور ہوگی۔ الصیغہ، صیغہ ذکر کریں گے۔ یتساءلون، الثلاثی المزید، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد وغیرہ میں سے یہ الثلاثی المزید ہے۔ محموز العین، حمزہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ التفاعل، باب تفاعل کا ہے، اور اس کا مادہ یعنی حروف اصلیہ سأل، سین حمزہ لام، اور التصریف المضارع المعروف، مضارع معروف کی گردان ہے۔ صیغہ جمع المذکر الغائب، جمع مذکر غائب ہے۔ یعلمون الثلاثی المجرد، الصحیح السالم، اس کو صحیح بھی کہتے ہیں سالم بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے۔ جدید عربی کتب میں اس کو سالم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ باب ہے سین سے یعنی سمیہ سے، علم یعلم سمیہ یسمع سے ہے۔ اور اس کا مادہ یعنی اس کے حروف اصلیہ عین لام اور میم ہے۔ التصریف یعنی اس کی گردان المضارع المعروف ہے۔ صیغہ جمع المذکر الغائب ہے یتساءلون کی طرح۔ لم نجعل الثلاثی المجرد الصحیح السالم، یہ بھی صحیح سالم ہے، جیم عین لام، نہ اس میں حمزہ ہے، نہ حروف علت ہیں، اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ اور یہ باب فا سے ہے، فا مانے فتح، فتح کے باب سے ہے۔ جعل یجعل، المضارع المنفی بلم، گردان ہے وہ مضارع جو منفی ہو بلم، لم کے ساتھ، وہ مضارع جس کی نفی کی گئی ہو لم کے ساتھ۔ صیغہ ہے جمع المتکلم، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ خلقنا الثلاثی المجرد، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے، اور الصحیح السالم ہے۔ خالقا، حروف علت بھی نہیں، حمزہ بھی نہیں، تضعیف بھی نہیں یعنی دو حرف ایک جنس کے بھی نہیں۔ اور یہ باب ہے نون سے یعنی ناصرہ سے، خالقا یخلق ناصرہ ینصر۔ الماضی المعروف ہے، ماضی معلوم ہے، اردو والے معلوم کہتے ہیں، عربی والے اس کو معروف لکھتے ہیں۔ جمع المتکلم کا صیغہ ہے، جمع المتکلم۔ یہ افعال کا حل تھا۔ اس کے بعد ہم حروف کو حل کریں گے، جتنے حروف آئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حرف کو ذکر کریں گے، پھر یہ ذکر کریں گے کہ عاملہ ہے یا غیر عاملہ ہے، اور آگے اس کی نوع اور قسم ذکر کریں گے۔ عن، عاملہ، عمل کرنے والا ہے، اور الحروف الجارہ میں سے، جر دینے والے حروف میں سے۔ فی، یہ بھی عاملہ ہے، اور حروف الجارہ میں سے۔ حروف الجارہ کیا ہیں؟ الحروف الجارہ، یہاں پر الف لام گر گیا۔ کلا، غیر عاملہ، اور حروف الردع میں سے، ڈانٹ ڈپٹ جھڑکنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس کے بعد السین ہے جو یعلمون کے شروع میں لگا تھا، سیعلمون، یعلمون، تو یہ سین غیر عاملہ ہے، اس کو حرف التصویف کہتے ہیں۔ حرف التصویف مستقبل کا حرف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ثم ہے، ثم یہ عاملہ ہے، اور حروف العطف میں سے ہے۔ حروف العطف، عطف کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر حمزہ ہے، الحمزہ غیر عاملہ،
اور حروف الاستفہام میں سے، سوال کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لم ہے، لم عاملہ ہے، فعل کو جزم دیتا ہے اور یہ حروف الجزم میں سے شمار ہوتا ہے۔ واو ہے، واو عاملہ ہے اور یہ بھی حروف العطف میں سے ہے۔ دو چیزوں کو یا کئی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے آتا ہے بغیر ترتیب کے۔ اگر فا ہوگا تو اس میں ترتیب ضروری ہوتی ہے، واو میں ترتیب نہیں۔ یہ ان حروف کا حل تھا کہ حرف عاملہ ہے یا غیر عاملہ ہے، اور جو بھی ہو چاہے عاملہ یا غیر عاملہ، اس کی قسم کون سی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک تمہید لاتے ہیں، تمہید کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم اعراب کو شروع کرتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تمہید آپ دیکھیں گے تو دو تمہیدیں ہیں یہاں پہ۔ تمہید نمبر 1 ہے ما استفہامیہ، یعنی وہ ما جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایو شیء، کیا چیز۔ قرآن میں کہا گیا ماہیا، وہ کیا چیز ہے۔ گائے کے بارے میں بنی اسرائیل نے پوچھا ماہیا، وہ کیا ہے۔ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ وما تلکا، اور وہ کیا ہے، بیمینی کا، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں وہ کیا ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قاعدہ، ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہو، ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہو تو ما کے الف کو حذف کرنا، گرا دینا ضروری ہے۔ حذف کرنا، گرا دینا، ڈیلیٹ کر دینا ضروری ہے، اور میم کے فتحے کو باقی رکھا جائے گا تاکہ وہ حذف کیے ہوئے، ڈیلیٹ کیے ہوئے الف پر دلالت کرے، پتہ چلے کہ یہاں سے الف گرا ہوا ہے۔ وہ زبر کو چھوڑ دیں گے تاکہ الف کی نشانی رہ جائے۔ ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہو تو ما کے الف کو حذف کرنا ضروری ہے، لیکن میم کے فتحے کو نشانی کے طور پہ باقی رکھیں گے تاکہ وہ الف کی نشانی رہے۔ جیسے فی ما، اصل میں تھا فی ما، یہ ما استفہامیہ تھا، اس پر فی حرف جر داخل ہوا ہے، اس لیے ما کا جو الف تھا اس کو گرا دیا اور میم کے زبر کو، فتحے کو باقی رکھا تاکہ الف پہ دلالت کرے۔ فی ما، الاما، الاما اصل میں الاما تھا، الا حرف جارہ یہ داخل ہوا ہے ما استفہامیہ پہ، اور اسی کی وجہ سے ما کا جو الف تھا اس کو گرا دیا گیا اور میم کے فتحے کو باقی رکھا گیا۔ الاما، علامہ، علامہ اصل میں علامہ تھا، علا حرف جارہ داخل ہوا ہے ما استفہامیہ پہ، اس لیے ما کا الف گر گیا ہے۔ اس کے بعد ہے بیما، بیما یہ تھا بیما، ما استفہامیہ پر با جارہ داخل ہوا تو میم، ما کا الف گرا دیا گیا اور میم کے فتحے کو باقی رکھا تاکہ الف کے حذف پر نشانی رہے۔ شاعر کہتا ہے قال الشاعر فَتِلْكَ وُلَاةُ السُّوءِ قَدْ طَالَ مَكْسُهُمْ، فَتِلْكَ وُلَاةُ السُّوءِ، پس یہ برے بادشاہان ہیں، برے والی ہیں، قد طال مکسہم، گھٹیا قسم کے بادشاہان، حکمران ہیں، قد طال مکسہم، ان کا ٹھہرنا بہت لمبا ہو چکا ہے۔ فحتام حتام العناء المطول، پس کب تک یہ لمبی تکلیف رہے گی۔ حتام، یہ حتی جارہ ما پر داخل ہوا ہے، حتی یہ داخل ہوا ہے ما پہ، حتی ما، حتی ما، ما کے الف کو گرا دیا گیا، ما کے الف کو گرا دیا گیا ہے یہاں پہ اس شعر کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بار گرایا گیا ہے۔ فحتام حتام، کس چیز تک، العناء المطول، یہ تکلیف دے، یہ لمبی تکلیف رہے گی۔ جی آگے دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں، یہی تمہید چل رہی ہے۔ حذف کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ حذف کرتے ہیں ما کے الف کو۔ ما استفہامیہ کے الف کو حذف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خبر اور استفہام کے درمیان میں فرق کرنا، تاکہ خبر اور استفہام کے درمیان میں فرق پتہ چلے، اور پتہ چلے کہ یہ ما استفہامیہ ہے، موصولہ یا موصوفہ مصدریہ وغیرہ نہیں ہے۔ ما کی چونکہ کئی اقسام ہوتی ہیں، کبھی موصولہ ہوتا ہے، کبھی موصوفہ ہوتا ہے، کبھی مصدریہ ہوتا ہے، تو یہاں یہ جہاں پہ بھی الف گرے گا
تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ما استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد دیکھیں، فیما انت من ذکراہا، فیما اصل میں فیما تھا، فیما انت من ذکراہا، فیما تھا، فی جارہ داخل ہوا ہے ما استفہامیہ پہ۔ اس کے بعد ہے دوسری آیت دیکھیں، فناظرتم بیما، بیما یرجع المرسلون، بیما اصل میں تھا بیما، با جارہ داخل ہوا ہے ما استفہامیہ پہ، اسی کی وجہ سے ما استفہامیہ کا الف گرا دیا گیا۔ لیما تقولون، لیما لام جارہ داخل ہوا ہے ما پہ، اصل میں تھا لیما، لیما، لیما تقولون مالا، اس لام جارہ کے داخل ہونے کی وجہ سے ما استفہامیہ کا الف گرا دیا گیا، اور ما موصولہ کے الف کو حذف نہیں کیا جاتا، جیسے لمسکم فی ما، فی حرف جارہ داخل ہوا ہے ما پہ لیکن الف نہیں گرا۔ یؤمنون بما انزل، با جارہ داخل ہوا ہے ما پہ، اس کے باوجود بھی ما موصولہ کا الف نہیں گرا، یہ صرف ما استفہامیہ میں گرتا ہے، ما موصولہ مصدریہ یا موصوفہ وغیرہ میں الف نہیں گرتا۔ یہ ہماری پہلی تمہید تھی، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر آگے آئے گی۔ دوسری تمہید ہے ہماری حمزہ استفہامیہ، حمزہ استفہامیہ سوالیہ، وہ حمزہ جو سوال کے لیے آتا ہے کبھی اپنے اصلی معنی میں نہیں ہوتا، پھر وہ 8 معانی میں سے کسی ایک معنی کے لیے آتا ہے، ان میں سے ایک معنی ہے انکار ابطالی، انکار ابطالی، اور اس کو انکار تقریری بھی کہتے ہیں، تقریری، تقریر جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تقریر کرنا، انکار تقریری، انکار ابطالی کو انکار تقریری بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا، انکار ابطالی کا یا انکار تقریری کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مابعد واقع نہیں ہوا، اس کا مابعد واقع نہیں ہوا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جیسے افا سحر ھذا، یہاں پر حمزہ افا، حمزہ استفہام کا ہے، افا یہ حمزہ استفہام کا ہے اور انکار ابطالی یا تقریری کے معنی میں ہے، یعنی کہ اس کا مابعد ایسا نہیں ہے۔ افا سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی یہ جادو نہیں ہے، الٹ معنی ہوگا، کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا مابعد واقع نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ افا سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر اس کا مابعد منفی ہو تو وہ اس بات کا معنی دیتا ہے، جیسے علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کا سینہ، علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، یعنی یقیناً ہم نے کھولا ہے، کیا معنی ہوگا؟ یقیناً ہم نے کھولا ہے، کیونکہ نفی کا نفی اس بات ہوتا ہے، نفی کا نفی اس بات ہوتا ہے، دو منفی جمع ہو جائیں تو وہ جمع کا فائدہ دیتے ہیں۔ علم نشرح اے قد شرحنا، یعنی تحقیق کہ ہم نے کھول دیا، قد شرحنا۔ حمزہ استفہامیہ چونکہ منفی پر داخل ہوا تھا، لم نشرح ایک منفی ہے، لم نفی کے لیے آتا ہے، اس پر حمزہ انکار ابطالی کے لیے تھا، لہٰذا دو نفی گویا کہ جمع ہو گئے، ایک نفی حمزے کی، ایک نفی لم کی۔ جب نفی کی نفی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے۔ نفی کا نفی اس بات ہوتا ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے، حمزہ انکار ابطالی ہے جو نفی کا فائدہ دے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر ہم آگے کرتے ہیں۔ جی، یہ دو تمہیدیں تھیں، اس کے بعد ہم اردو میں ترکیب کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، عما یتساءلون، عما اصل میں عن ما تھا، عن حرف جار، ما مجرور، جار مجرور مل کر مبدل منہو، یتساءلون کو فی الحال چھوڑ دیں گے، اس کو بعد میں کریں گے، یہ سارا ملا کے عن آگے والا عن ہے، یتساءلون کے بعد والا عن جارا، النبئی موصوف، العظیمی صفت اول، الذی اسم موصول، آگے سارا جملہ مل کر پھر صلہ بنے گا، الذی اسم موصول،
ہم ضمیر مبتدا، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا مختلفون کے لیے، جو مختلفون بعد میں آ رہا ہے یہ اس کا متعلق مقدم ہے۔ مختلفون صیغہ اسم فاعل ہے، اس کے اندر ہم ضمیر فاعل ہے، ہم ضمیر اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم یعنی فیہی، متعلق مقدم کون سا ہے؟ فیہی، فیہی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بنے گا ہم ضمیر کے لیے، ہم ضمیر کے لیے یہ خبر۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ صفت ثانی یعنی دوسری صفت بن جائے گا نبا کے لیے۔ پہلی صفت اس کی تھی العظیم اور دوسری صفت ہو گئی الذی ہم فیہ مختلفون۔ اچھا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ صفت نہیں بنے گا بلکہ یہ صلہ بنے گا الذی کے لیے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کریں، یہ صلہ بنے گا الذی کے لیے۔ مبتدا یعنی ہم فیہ مختلفون اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ صلہ بن جائے گا الذی کے لیے، اس کو صلہ کریں۔ موصول پھر اپنے صلے کے ساتھ مل کر، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت ثانی بنے گا النبا کی، جی۔ پھر الذی موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر یہ صفت ثانی بنے گا النبا کے لیے۔ اب النبا کی دو صفتیں ہو گئی، پہلی صفت ہے العظیم اور دوسری صفت ہے الذی، یہ النبا کی دو صفات ہیں۔ اب موصوف ہوئی یعنی النبا اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا عن کے لیے، عن النبئی، عن کے لیے یہ مجرور بن جائے گا۔ جار مجرور مل کر یہ بدل بن جائے گا مبدل منہو سے، مبدل منہو اس کا عمہ تھا جو اوپر سب سے پہلی لائن میں ہم نے شروع میں جو ذکر کیا تھا، عمہ یتسالون، عمہ مبدل منہو تھا اور یہ عن النبأ العظیم یہ سارا بدل بن جائے گا اس سے۔ پھر مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یتساءلون فعل کے، یہ پھر متعلق ہو جائے گا یتساءلون فعل کے۔ یتساءلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یتساءلون فعل اپنے فاعل کیونکہ اس کے اندر فاعل بھی ہے وہ ضمیر، یتساءلون فعل اپنے فاعل اور متعلق جو کہ مبدل منہو بدل مل کر بنے تھے، متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ یہاں تک یہ ایک ترکیب ختم ہوئی ہے، چار لینے۔ اس کے بعد ہے کلا حرف ردع، سین حرف تصویف، یعلمون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف، کلا سیعلمون یہ بھی ویسے ہی ہے، کلا حرف ردع، سین حرف تصویف، یعلمون فعل، واو فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، یہ بھی بالکل اسی کی طرح۔ پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الم نجعل الارض مہادا، حمزہ استفہامیہ، لم نجعل میں لم نفی کے لیے ہے اور نجعل فعل ہے، نحنو ضمیر اس میں فاعل ہے، نجعل میں نحنو ضمیر فاعل ہے، الارض یہ معطوف علیہ ہے اور الجبال اس پہ معطوف ہے، الارض پہ الجبال معطوف ہے۔ معطوفاً علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول اول ہے نجعل کا، معطوفاً علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول اول ہے نجعل کا۔ اس کے بعد ہے مہادن، الم نجعل الارض مہادن، مہادن یہ معطوف علیہ ہے، اوتادن پھر اس پہ معطوف ہے، معطوفاً علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی ہے نجعل کا، نجعل کے گویا کے دو مفعول ہو گئے، نجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل قد جعلنا ہو کر معطوف علیہ۔ بتاویل قد جعلنا کیوں کہا؟ کیونکہ الم نجعل حمزہ استفہامیہ ہے جو انکار ابطالی یا تقریری کے معنی میں ہے،
علم نجعل اے قد جعلنا، جیسے علم نشرح قد شرحنا، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ وہ عاطفہ، خلقنا فعل، نا ضمیر فاعل، کم مفعول اول، ازواجن مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولات سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا علم نجعل پہ، معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ جی، یہ اس کی اردو ترکیب ہو گئی ہماری ان آیات کی۔ اس کے بعد الاعراب کے نام سے عربی ترکیب ہے، عربی میں ترکیب کو اعراب کہتے ہیں۔ عما یتساءلون، عما اصلہ عن حرف جر ومل استفہامیہ، اس کی اصل عن ہے جو حرف جرن ہے، ومل استفہامیہ اور ما استفہامیہ ہے، المبنیہ علی السکون جو مبنی علی السکون ہے، فی محل جرم بعن، یہ محلن مجرور ہے ان کی وجہ سے، والجار والمجرور متعلقان بیتساءلون، جار مجرور مل کر یہ دونوں متعلق ہوں گے یتساءلون کے۔ وسقطت الف ما، اور ما کا الف گر گیا ہے، ساکت ہو گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، کیوں؟ لأنها جرت بحرف جر، کیونکہ ما کو جر دیا گیا ہے حرف جر کے ساتھ، جب بھی اس کو حرف جر کے ساتھ جر دیا جائے گا تو اس کا الف گرے گا۔ یتساءلون فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے، من باب التفاعل، باب تفاعل سے، مرفوع، یہ مرفوع ہے، منصوب یا مجزوم نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ بثبوت النون، کیونکہ نون ثابت ہے، نون اعرابی موجود ہے، جزماتی یا نصب آتا تو نون گر جاتا۔ والواو ضمیر متصل، اور واو ضمیر متصل ہے، فی محل رفع، محلا مرفوع ہے، فاعل، فاعل بنے گی ترکیب۔ والجملۃ ابتدائیۃ، اور یہ جملہ ابتدائیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، جملہ چونکہ مبنی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، یہاں پر اس کا محلی اعراب بھی نہیں ہے، لا محل لها من الاعراب، اس کا کوئی محلی اعراب نہیں ہے۔ جی آگے چلیں۔ عن النبأ العظیم، عن النبأ جار و مجرور متعلقان بیتساءلون، یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے یتساءلون کے۔ العظیم صفت نعت للنبأ، یہ صفت نعت ہے، اس کو صفت بھی کہتے ہیں نعت بھی کہتے ہیں نبا کے لیے۔ مجرورۃ، اور یہ مجرور ہے، یہ العظیمی صفت مجرورۃ، مجرور ہے، مثلھا نبا کی طرح، یعنی موصوف کی طرح، مثلھا اس کی طرح، یعنی اپنے موصوف کی طرح یہ بھی مجرور ہے۔ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی صفت کا ہوگا۔ وعلامت جرھا، اور اس کی جر کی علامت الکسرۃ، کسرہ ہے۔ اے عن الخبر العظیمی، ترجمہ کر دیا النبأ العظیم اے الخبر العظیم، نبا کا معنی خبر کر دیا۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے، المتساءل عنہ، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، القرآن، وہ قرآن تھا۔ وقیلا، اور کہا گیا، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کی نبوت تھی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا، القیامہ، قیامت تھی۔ جی آگے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی اسم موصول، یہ اسم موصول ہے، مبنی، یہ مبنی ہے، علی السکونی، مبنی بر ساکن ہے یا مبنی بر سکون ہے، فی محل جر، محلا مجرور ہے، صفت ثانیت، یہ دوسری صفت ہے، یہ الذی دوسری صفت ہے، جی للنبأ، نبا کے لیے، یہ نبا کے لیے دوسری صفت ہے۔ ہم ضمیر رفع، یہ مرفوع ضمیر ہے، ضمیر مرفوع ہے، منفصل، منفصل ضمیر منفصل ہے، فی محل رفع، محلا مرفوع ہے، مبتدا، مبتدا ہے، اس کی خبر آگے آ رہی ہے، مختلفون۔
فیہ جار و مجرور متعلقان بمختلفون، فیہ جار مجرور مل کر متعلق ہیں مختلفون کے، مختلفون خبرہم، یہ ہم کی خبر ہے، مرفوع بالواوی، مختلفون کا رفع ہے واو کے ساتھ، لأنہ جمع مذکر سالم، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کا رفع جو ہے واو کے ساتھ آتا ہے، والنون عوض، اور آخر میں جو نون ہے یہ عوض ہے من تنوین المفرد، مفرد کی تنوین کا، مختلفن مفرد ہوتا مختلفن، اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، جب ہم جمع بناتے ہیں جمع سالم اس کی تو آخر میں نون لاتے ہیں جو تنوین کا عوض ہوتا ہے، والجملۃ الاسمیہ ہم فیہ مختلفون، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہم فیہ مختلفون یعنی مبتدا خبر مل کر صلۃ الموصولی الذی، یہ الذی اس میں موصول کا صلہ بنے گا، لا محل لہا، اس کا بھی کوئی محلی اعراب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صلے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، جو جملہ صلہ بنتا ہے آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ صلہ جو ہے وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے، اور اس جملے کا خبریہ ہونا ضروری ہے، انشائیہ جو ہے وہ صلہ نہیں بن سکتا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا کوئی محلی اعراب بھی نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔